والسماء ذات البروج. اردو میں ہے حلوے والی ہو یا ہاتھی والی ہو، اور انگلش میں ایج، ہنی والا ایج سے ہادیہ ہو گیا، ہادی ہو گیا. تو آپ بھی اس ستارے کی جو جرنل انفارمیشن ہے آپ کی مدد بالکل کر سکتی ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں. دوسرا، کینسیرینس تاریخوں کو نوٹ کر لیجئے. 8 دسمبر سے ہم شروع کریں گے اور 15 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اللہ کا شکر ہے کینسیرینس آپ سیف ہیں. اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی آپ کو ملے گی. 8 نومبر سے 13 نومبر تک تو پرواز ہے، بلکہ آلموسٹ 15 دسمبر تک آپ سیف ہیں. 8 دسمبر سے 15 تک سیف ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو بار بار کہتی ہوں آپ کا روحانیت والا خانہ کینسیرین بہت ایکٹیو ہے. آلدو کہ 10 اکتوبر سے یہ تھوڑا سا آپ کو انسیکیورٹی دے ضرور رہا ہے، لیکن یہ آپ کو ریوارڈ بھی بہت دے کے جائے گا. مانگیے، کنیکشن کیجیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے جیسے اپنے پیاروں سے کی جاتی ہیں، اپنی ماں سے کی جاتی ہیں، اپنے دوستوں سے کی جاتی ہیں. مانگنا ان کو بہت پیارا لگتا ہے، تو ان سے کنیکٹ ہوئیے، مانگیے رب تعالیٰ سے. اور جو ہے یہ مایوسی کو دیکھیں، کفر کہا گیا ہے، تو مانگنے سے کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا. نہیں بھی ملتا، منگتے بنے رہیے اس کے در کے، اور اس سے پیاری فقیری اور کیا ہوگی. تو جی ایک جو شکر ایک ستارہ جو کیوس جس نے ختم کیا کینسیرینس 16 نومبر سے، اس نے ہمارے کینسیرین اسٹوڈنٹ کو کمفرٹ زون دیا. ہمارے وہ کینسیرین جو اپنے پیپر ورک، لیگل میٹرز ہیں یا کوئی ویزا امیگریشن ہے، کوئی بھی پیپر ورک ہے، اب ان کے راستے یہاں پہ آسان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کینسیرینز جو کسی دوسری کنٹری میں مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اب ان کے راستے یہاں پہ آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ پاک ان کی بھرپور مدد کریں. اور اس وقت تو بزنس اسٹریٹجیز کے لیے بھی یہ تاریخیں سیف ہیں. کسی دوست کی مدد چاہیے تو بھی یہ ہفتہ آپ کو 15 دسمبر تک سپورٹ کر رہا ہے. کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی گول، چاہے وہ اللہ کی مدد سے ہو یا اللہ کے بھیجے ہوئے وسیلے کی مدد سے ریزالو ہو، وہ ہوگا ضرور آپ کا ایشو ریزالو. اللہ میری بات کی بھی عزت رکھیں، اور آپ بھی کن مانگیے تاکہ اچھا ستارہ جو ہمیں کوآپریٹ کر رہا ہے وہ زمین پہ بھی آپ کے کام سیدھے کرائے. اب ہم آتے ہیں جی بڑے ستاروں کی طرف. ایک ستارہ کینسیرین جو 5 نومبر سے آیا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو کہنا شروع کیا تھا کہ یہ مال لانے میں بھی تیزی کر سکتا ہے، مال کو نکلوانے میں بھی عجلت دکھا سکتا ہے، جلد بازی دکھا سکتا ہے. اور اب تو یہ تھوڑا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے 7 دسمبر سے. اب آپ کو بہت سمجھدار ہو جانا ہے. لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ ادھر یہ عجلت دکھا رہے، ادھر 8 دسمبر سے ایک ستارہ اور بھی آ گیا. تو یعنی کہانی کچھ اس طرح بنے گی کہ پیسے شکر ہے آتے رہیں گے. اگر اخراجات رب نے تیار اس وقت رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ دور ایسا آ گیا ہے، تو یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پیسے آتے بھی رہیں گے. تو یہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے آپ کے اس جو ہے پوزیشن کو پڑھ کے. لیکن اس کے باوجود بجٹ بنائیے گا، خوش فہم مت ہوئیے گا، بجٹ بنائیے گا، کیونکہ کینسیرینز اکثر خریدنے کے بعد سوچتے ہیں. تو یہ یہاں پہ میں آپ کو بے فکرہ ہونے کو بالکل بھی نہیں کہہ سکتی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی جو کینسیرین ستارے تھے 23 اکتوبر سے ایک آ گیا تھا
3 نومبر سے دوسرا آ گیا تھا، جو کہ میں آپ کو کہتی تھی کہ جو خدا نہ خواستہ کینسیرین بیمار ہیں ان کو تو یہ اپنے غیب سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، اور جو کینسیرین جو ہے جاب میں پریشان تھے ان کی جاب ایمبیانس کو بہتر کرے گا، ان کے تعلقات ان کے باسز کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ بہتر کرے گا۔ صحت کی بہتری کی انڈیکیشن بن رہی تھی، لیکن ایک ستارے نے تھوڑی خرچ مارنی شروع کر دی ہے۔ اس کی تاریخیں تھیں 27 نومبر سے ٹل 15 دسمبر کو یہ آپ کے حق میں پھر سے سرنڈر کر دے گا، تو یہ تھوڑے سے دن ہیں، ہوپ فلی اب تک اس نے ڈسٹرب نہ کیا ہو، اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ میرے کینسیرین کو اپنے باسز کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے، پیپر ورک کی مسٹیکس نہ ہوں، کوئی غلط فہمیاں نہ پیدا کرانے کی کوشش کرے آپ کی اپنے کولیگس کے ساتھ، باسز کے ساتھ، اور پھر ماتحت سٹاف پہ تو نظر رکھے کہ کوئی آپ کو چکر دینے کی کوشش نہ کرے، تو یہاں پہ یہ محتاط رہیے گا۔ دوسرا، دعاؤں والا ستارہ بہت ایکٹیو ہے، اس ہفتے دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، تو ڈبل فائدہ اٹھائیے۔ اس وقت روحانیت میں آپ باکمال ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ ستارہ اگر آپ روحانیت کی طرف نہ گئے تو یہ کیا، میں نے آپ کو ہر باری یاد کراتی ہوں کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ غیر یقینی صورتحال سے دو چار کرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان ملٹیپل فوبیاز کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے، ان ستاروں کی وجہ سے جو مجھے ایک اور امکان نظر آتا ہے کہ یہ نہیں دوسرے ہیں، اپنے رشتے، اپنے ہوم لینڈ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خرابی نہ ہو تو بہت وائزلی اپنے گھر کو ڈیل کیجئے، اپنے گھر کی فضا کو بہتر رکھنے کے لیے اس پہ محنت کیجئے۔ اس کے علاوہ جو کینسیرینس لائم لائٹ میں ہیں یا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، بہت محتاط ہو کے چلیے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ نہ ڈالے، کوئی کسی کو موقع نہ ملے آپ کو اسکینڈلائز کرنے کا، تو ابھی بھی اس میں آپ کو ذرا کیئرفل چلنا ہے۔ یہ تھا جی زون اے کا ستاروں کا حال، بہت ڈیٹیلڈ ہاروسکوپ ہے، آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا، لیکن اس محنت کے نتیجے میں اتنا تو آج مجھے ریوارڈ دیجیے گا کہ اگر اب تک ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا تو اسے پش کر دیجیے، تاکہ جو ہے آپ ہمارے باضابطہ ممبر بن جائیں، آپ کے پیاروں کو، آپ کے بڑوں کو ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے، آٹومیٹیکلی ہماری جو ہے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے نئے ویڈیو آنے کی، کیونکہ میں نے بھی کام بڑھا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور نئے سال کی اپڈیٹس بھی آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چلتے ہیں زون بی کی طرف، اور مجھے امید ہے کہ آپ ابھی اپنا چینل سوئچ نہیں کریں گے۔ ہوتی ہے ملاقات زون بی میں، اسٹے ود اس، تھینک یو۔ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ چڑھتے چاند کا ہفتہ ہے، اور 8 اور 9 تاریخ کو جب جیسے شروع ہوتا ہے یہ ہفتہ، تو بالکل سن اور مون اپوزٹ ہوں گے، یعنی کہ مون ہوگا پائسس میں اور سن ہوگا سیگیٹیریس میں۔ آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ اب تھوڑا سا ری ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ کا دل جو ہے اس میں یہ ہوگا، جیسے دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ روٹین، یہ سب روز بندہ یہی کہہ رہا ہے، صبح اٹھ کے رات تک وہی روٹین رہے، وہی لوگ، وہی شکلیں، وہی باتیں، وہی چیزیں، جسے آپ کا دل الجھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ ایسے یہ ایسے، اس طرح سے آپ کی سچویشن نظر آتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر قانون آپ کو کسی بھی رول کو ماننے کو دل نہیں چاہتا، خاص طور پہ وہ رولز جو آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو اسٹک اپ فیل ہو رہا ہے، بیسیکلی آپ اپنے آپ کو الجھا ہوا اسٹک محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یونیورس از گوئنگ آؤٹ آف اٹس وے ٹو ہیلپ یو، آپ کو قدرت کی طرف سے ہیلپ مل رہی ہے، آؤٹ آف دا وے قسم کی، آپ کو وہاں سے مدد مل رہی ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور آپ کو یونیورسل میسیجز بھی مل رہے ہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر،
بار بار کوئی رنگ کوئی نمبر ان چیزوں کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد مارس ریٹروگریڈ ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں. آپ کے لیے مارس کا ریٹروگریڈ ہونا سیکنڈ ہاؤس میں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیلف ورتھ کا بھی گھر ہوتا ہے. یہاں پر جب تک مارس ریٹروگریڈ ہے اس کی ایک امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سیکویل ہے. دوسری قسط ہے اگست میں جو کچھ ہوا تھا دیٹ واز جولائی اگست 2023. جولائی اگست 2023 کا ایک سیکویل ہے یہ. اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنی ایگو کو انڈر کنٹرول رکھیے گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسپاٹ لائٹ سے دور رہیں, روٹین سے دور رہیں, ریلیکس رہیں اور کام کریں اور نیگیٹو یا اوور اسپینڈ مت کریں. اور منی کے بارے میں, پیسے کے بارے میں, دولت کے بارے میں, کیسے ہوگا, کون کرے گا, کہاں سے آئے گا, ان چیزوں کے بارے میں آپ نے بالکل بھی وری نہیں کرنا. اور آپ نے اپنے جو غصہ ہے اس کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کے جو فیلنگس اور ایموشنز ہیں اس ہفتے وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں بیکاز چڑھتا چاند ہے, مارس سیکنڈ ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے, مرکری آپ کے چھٹے گھر میں ریٹروگریڈ ہے. سو یہ جو سینیریو کاسمک سینیریو ہے اس کی بیسک چیز یہی ہے کہ آپ نے خود کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اور پورا چاند اس ہفتے کا جو یہ پورے چاند کا ہفتہ ہے اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے کنٹرول اپنے اسٹرانگ رکھنے ہیں کیونکہ پورا چاند اس دفعہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے, جیمنائی میں ہے. سو 12ویں گھر کا پورا چاند جو ہوتا ہے یہ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوتا ہے 12ویں گھر میں. اس ٹائم کو آپ جتنا ریلیکس ہو کر گزار سکیں پورے چاند دیکھ لیجیے گا, پورے چاند کی تاریخیں, اور ان دنوں آپ نے اپنے آپ کو بالکل پیسفل رکھنا ہے. اور پھر آپ نے اپنی جو ڈسکشنز ہیں ان کو بھی آپ نے بہت زیادہ ڈیپ کانورسیشن سے اپنے آپ کو جو ہے نا دور رکھنا ہے کیونکہ ڈیپ کانورسیشن اس ہفتے اگر آپ کرتے ہیں, گہری گہری باتیں, گہرے گہرے جو ہوتے ہیں جملے, وہ آگے چل کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی اس کے حوالے سے یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے نئے آغاز کا ہفتہ ہے. کوئی آپ کی زندگی میں رکے ہوئے کام جیسے کچھ اسٹک ہوتی ہے, وہ کام بہت ضروری کام, پھنسے ہوئے کام, وہ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے نیگیٹو انرجی اس ہفتے کی وہ کہہ رہی ہے کہ لوگ رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں, جان بوجھ کے اب اچھی خبروں کو بری خبریں کر کے آپ کو بتا رہے ہیں, گوسپ بہت زیادہ ہے. سو آپ نے جو یہ رائی کے پہاڑ ہے یا بات کا بتنگڑ بن رہا ہے اس پر آپ نے بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا. اس کے بعد لو وائب آپ کی اس ہفتے ہیپی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے. جیسے آپ کی کوئی الجھی ہوئی پریشان باتیں جو ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں. اور ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بادی چیزیں کھانے سے, بادی مینس کے جو گیس جو ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہیلتھ وائز بھی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے سب سے اسٹرانگ ہے. یو میں ایٹ مور اینڈ ایکسرسائز لیس, اس سے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ والے ہیلتھ ایشوز اس ہفتے آپ کے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کا جو لاکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ ہے 57. 57 کہتے ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس میں, سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی, استاد اور شاگرد دونوں. آپ کا لاکی اسٹون ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ, دس از ایمیتھسٹ, اٹس اے ماسٹر ہیلر. اور ایمیتھسٹ جو ہے اس کو آپ کو کیری رکھنا ہے کیونکہ اس انرجی میں جب پورے چاند کی انرجی ہو آپ کو ایک ایمیتھسٹ کا تھمبل ضرور چاہیے ہوتا ہے اپنے ساتھ. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ ہے فلاور, براؤن کلر کا, براؤن یا اورنج روز, یہ آپ کا لکی چارم ہے. براؤن یا اورنج روز یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کریں کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف.